حضور کے قریب ہو جائیں، جتنا حضور کی ذات کی خاطر رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا اس کے قریب ہوں گے اللہ اتنے مرتبے عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے 10ویں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کو اللہ نے بھی 10 پتر ہونا تے اللہ نوازدا پھر ایک دن ہوئی ہیں، اور انج دا پھر نواز دیندا ہے، وہ کائنات وچ ایک مثال بن کے آندا ہے۔ ہاں جی، خالق کائنات جنوں پسند فرما لوے، جنوں اللہ چاہے پسند فرما لوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے قبول فرمایا تے خالق نے فرمایا ابراہیم ہن ازمائشاں بڑیاں آن گیاں۔ عرض کیتی مالک و مولا، میرا تن، میرا دھن، میرا مال، میرا جان، میری اولاد، سب کچھ تیری عزت پہ قربان ہے، مالک تو حکم کرتا جا، ابراہیم قربان کرتا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پیدائش ابھی ہونی تھی تو نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب، نمرود جو تھا وہ اپنے شاہی قلعے میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ شہر بابل کی افق کی جانب ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، جس ستارے کی روشنی آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور اتنی روشنی اس ستارے کی ہوتی ہے، اتنی روشنی اس ستارے کی ہوتی ہے کہ زمین پر بھی اس کی روشنی ہوتی ہے، آسمان پر بھی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اتنا وہ چمکتا ہے ستارہ، اتنا ستارہ چمکتا ہے کہ اس کی روشنی کے آگے، اس ستارے کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی اور آسمان کے چاند کی روشنی بھی کم پڑ جاتی ہے، اور ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی پوری کائنات میں اس کی روشنی چھا جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تو خوشخبری تھی، یہ ستارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس نے جب خواب دیکھا نا، نمرود نے کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وزیروں کو کہا کہ جلدی نجومیوں کو بلاؤ، کانوں کو بلاؤ، وہ جو کانے اور نجومی ہیں وہ مجھے بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا، وہ کانپ رہا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا، وہ کانپ رہا تھا، جسم اس کا تھر تھرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوشش بڑی کرتا ہوں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی، لیکن اس کے باوجود میرا جسم جو ہے یہ مضبوط نہیں ہو رہا، یہ کانپ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے خواب ہی دیکھا ہے نا، خواب تو لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، بڑے بڑے ڈرونے خواب بھی دیکھ جاتے ہیں، پر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے وزیر کو کہا، وزیروں نے نجومیوں کو بلایا، نجومیوں نے کہا کہ اے نمرود، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ آہستہ آہستہ تیرا دین ختم ہوگا، تو جو اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے نا، یہ تیرا دین ختم ہو جائے گا، اس کا دین عام ہو جائے گا۔ اور جو اگلی بات بھی بتا دی نمرود، یاد رکھنا کہ جو اس کا پالنے والا، پیدا کرنے والا ہوگا نا، اس کا حافظ بھی وہی ہوگا، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہوگا، جس نے اس کو پیدا کرنا ہے اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ نمرود نے کہا میں رب ہوں، اس وقت کا رب ہوں۔ دیکھیں اللہ جس کو ملک دے دے نا، پھر وہ تکبر نہ کرے۔ ہاں جی، جس کو اللہ تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو اللہ عزت دے دے پھر وہ یہ نہ سوچے کہ کائنات میں مجھے عزت مل گئی ہے، یہ عزت ہی رہنی ہے، کوئی پتہ نہیں پڑے دا نہ مان کری تو نہ آکھی میں پڑیا، او جبار کا ہار کہاوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا، کوئی پتہ نہیں چلتا، پر مان اس نے مان کیا تھا خالق کائنات کے آگے، کہنے لگا میں رب ہوں، میں اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہوں۔ بھائی کوئی بندہ اپنے آپ کو سجدہ کرائے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب ہو گیا، رب تو وہی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس کا وحدہ لا شریک، اس جیسا کائنات میں اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے جب خواب دیکھا، نجومیوں نے آ کر کہا کہ اے نمرود، تیری بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کا راج ہو جائے گا، تیرا دین ختم ہو جائے گا، اس کا دین جو ہے وہ عام ہو جائے گا، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا ایسے ہو ہی نہیں سکتا، میں بادشاہ ہوں، جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ نے اس کو عزت دی تھی، وہ بھول بیٹھا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، جب اس نے یہ سوچا نا، اس نے کہا کہ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں
وہ بچہ ہی پیدا نہ ہو تو وہ بہتر نہیں ہے؟ نجومیوں نے کہا بات یاد رکھنا، جو ہماری کتابوں میں آ رہا ہے نا، جو ہماری کتابوں میں آ رہا ہے، جو ہمارے حساب میں آ رہا ہے، جو ہم نے حساب لگایا اس میں جو آ رہا ہے وہ پکی بات ہے کہ وہ بچہ آنا ہی آنا ہے اور اس کا دین عام ہونا ہی ہونا ہے۔ یاد رکھنا، تو جتنا مرضی زور لگا لے وہ بچہ آ جائے گا۔ اچھا اس نے کہا کہ وہ بچہ میرے ہوتے ہوئے تو وہ آ نہیں سکتا، میں ظلم و بربریت کی حد کر دوں گا، اتنا ظلم کر دوں گا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کروں گا۔ تو پھر رب بھی تو رب ہے نا جی، ہاں جی، رب تو پھر رب ہے نا، وہ بڑا غیرت مند رب ہے، وہ کسی پہ، وہ اپنے بندوں پہ ظلم ہونا برداشت نہیں کرتا۔ اگر کسی پہ ایک دفعہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے، وہ رب ہے۔ اچھا اس نے کہا کہ میں بچی پیدا نہیں ہونے دوں گا، اعلان کر دیا کہ کسی کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، بیٹی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر کسی نے قتل نہ کیا تو میں پھر نمرود اس کو قتل کر دوں گا۔ اچھا بھی وقت کا حاکم ہو اور اتنا ظلم کرنے کے باوجود پھر وہ کہے کہ میں قتل کر دوں گا، لوگ ڈر کے مارے اندر چلے گئے۔ جب عوام اندر چلی جاتی ہے نا حق دیکھ کر، یاد رکھنا جب عوام حق دیکھ کر اندر چلی جاتی ہے نا، چھپ جاتی ہے، یاد رکھنا وہ ظلم